کتنے ہی سخت کلامی نے تمہاری مارے، کتنے ہی سخت کلامی نے تمہاری مارے، مت کرو ایسا میری جان، ذرا دیکھ تو لو۔ کیونکہ اگر میری بیوی سخت زبان ہے، میری ساس اگر سخت گو ہے، میری بہو اگر سخت کلامی کرتی ہے، میرا ہمسایہ اگر سختی سے مجھ سے بات کرتا ہے، یا میں ہمسائے سے سختی سے بات کرتا ہوں، اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ کتنی مضبوط گاڑی ہوتی ہے، کتنا ہیوی اس کا انجن ہوتا ہے، فاؤنڈیشن اڑا دی تھی، بنیاد اڑا دی تھی اس کی۔ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں خارفی پیارے پاکستان کی سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، میں نے آج سے تقریباً 10 سال پہلے ایک گاڑی لی تھی جو کہ 2008 ماڈل تھی اور سیکنڈ ہینڈ تھی۔ بڑی اچھی بڑی فٹ گاڑی تھی، ٹھنڈی مشین اس کی بڑی بہترین تھی۔ تو دوستو میں اس کو چلاتا رہا اور ایک وقت آیا کہ گاڑی نے کھڑ کھڑ کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کو پہلے تو اگنور کرتا رہا، پھر میں اس کو لے گیا ورک شاپ۔ میں نے جا کے جب مکینک کو دکھایا تو اس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا بھاؤ جی آپ کی گاڑی کی ساری جو فاؤنڈیشن ہے وہ فارغ ہو گئی ہے اور اس کا سارا کام ہونے والا ہے، اس کے گوڑے بھی ڈلنے ہیں، اس کی کنگھی بھی ریپیئر ہونی ہے اور اس کے چمٹے بھی ڈلنے ہیں، تو یہ تو اچھا خاصا خرچہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا یار آپ ایک کام کریں، آپ میری گاڑی کو ٹھیک کریں، لگائیں کتنے پیسے لگتے ہیں۔ دوستوں اس نے مجھے کہا کہ کل صبح پورے 9 بجے ورک شاپ آ جائیں۔ میں اگلے دن صبح 9 بجے ورک شاپ پہنچ گیا۔ اس نے میری گاڑی کھولنی شروع کی، ساری فاؤنڈیشن اس کی کھول لی، اور اس کے بعد اس نے چیزیں منگوانی شروع کی، یہ لے آ دیو، یہ لے آ دیو، یہ لے آ دیو، حتیٰ کہ اس کے اگلے 2 شاکس بھی جو ہیں نا وہ فارغ ہو گئے تھے۔ سارا دن میں پیسے لگاتا رہا، ایک چیز لا رہا ہوں، اور کوشش یہ تھی کہ جینین پارٹس اس میں ڈلواؤں۔ دوستو جب میں شام ہو گئی اور میری گاڑی بالکل ریڈی ہو گئی تو میں نے جب پیسے گنے تو میرے اس کے بعد پیسے لگ چکے تھے تقریباً 1 لاکھ روپے سے اوپر۔ میں کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، 1 لاکھ روپے لگ گیا گاڑی کے اوپر۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ دوستو میں گاڑی سٹارٹ کر کے اور جب نکلنے لگا تو وہ میرے پاس آیا مکینک، مجھے کہنے لگا بھاجی ایک کم کرنا جے۔ میں کہا کی؟ کہندا ایک تو یہ الائنمنٹ کرا لو فی الحال۔ میں کہا جی میں کروا لوں گا، وہ تو کروانی ہے۔ دوسرا اس نے مجھے کہا کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے ٹائر چینج کروا دیں۔ اب میں بڑا حیران ہوا، میں گاڑی سے نیچے آ گیا۔ میں کہ یار تو نے 1 سوا لاکھ میری گاڑی پہ لگوا دیا ہے اور اس کی فاؤنڈیشن ساری بدل دی ہے، اب تو مجھے ایک 40-50 ہزار روپے کا 60 ہزار روپے کا خرچہ اور بتا رہا ہے، تو ٹائر بھی ڈلواؤں؟ کیوں، اچھے خاصے ٹائر ہیں یہ۔ اور میں نے اس کو دکھایا، میں کہا دیکھ اس کی گڈی بھی ٹھیک ہے۔ گڈی ہوتی ہے وہ جو ٹائر کے درمیان میں جگہ ہوتی ہے نا، تاکہ وہ اس کو گرپ کر سکے سڑک کو۔ تو میں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ دوستو اس نے مجھے کہا کہ پاجی آپ کا ٹائر بظاہر بالکل ٹھیک ہے، اس کی گڈی بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ اپنی عمر پوری کر چکا ہے تو اس کا ربڑ سخت ہو گیا ہے، اور ٹائر کا ربڑ جب سخت ہو جائے تو وہ پھر گاڑی کی فاؤنڈیشن اڑا دیتا ہے۔ تو آپ کی جو گاڑی پہ اتنے سارے پیسے لگے ہیں کہ اس کی کنگھی بھی فارغ ہو گئی، وہ جو جس سے ہینڈل کو ہم دائیں بائیں گھماتے ہیں اسٹیئرنگ کو، اور اس کے بعد شاکس کا بھی مسئلہ آ گیا، پھر اس کے چمٹے بھی فارغ ہو گئے، ایکسل بھی بدلوانے پڑ گئے۔ تو اس ٹائر کے سختی کی وجہ سے اس نے اتنے جھٹکے کھائے اور یہ برداشت نہیں کر سکی ان شاکس کو، جس کی وجہ سے اتنا آپ کا خرچہ ہوا۔ تو لہٰذا یہ پیسے جو آپ نے اب انویسٹ کر دیے ہیں گاڑی پہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ضائع نہ ہوں اور بار بار آپ کو اتنے پیسے نہ لگانے پڑے، تو اب آپ جائیے اس کے ٹائر چینج کروائیں، کیونکہ اس کا ٹائر، اس کا ربڑ سخت ہو چکا ہے۔ دوستوں وہاں سے نکل آیا اور جب میں گاڑی چلا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر ٹائروں کی سختی نے میری گاڑی کی فاؤنڈیشن تباہ کر کے رکھ دی
تو افتخار عفی تمہاری جو سخت زبانی ہے، کیونکہ زبان بھی نرم ہوتی ہے نا، اور جو ٹائر کا ربر ہوتا ہے وہ بھی چھوئیں تو بڑا نرم لگتا ہے، لیکن وہ دراصل سخت ہو چکا ہوتا ہے، وہ اتنا نرم نہیں ہوتا جو فاؤنڈیشن کو خراب نہ کرے۔ تو میں سوچ رہا تھا افتخار عفی ٹائر کی سختی نے فاؤنڈیشن اڑا دی گاڑی کی، تمہاری زبان کی سختی حضرت انسان کی زندگی کی فاؤنڈیشن کو کیسے تباہ کرتی ہوگی، اڑاتی ہوگی۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ افتخار عفی تمہارے پاس تو پیسے تھے، تم نے اپنی گاڑی کی فاؤنڈیشن ٹھیک کروا لی، پیسے لگا لی، اور ٹائر بھی اگلے دن چینج کروا لیے تھے، نرم ٹائر۔ لیکن ہمارے گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس فاؤنڈیشن چینج کروانے کے پیسے نہیں ہوں گے، مطلب وہ رشتہ نہیں بدل سکتے، کیونکہ اگر میری بیوی سخت زبان ہے، میری ساس اگر سخت گو ہے، میری بہو اگر سخت کلامی کرتی ہے، میرا ہمسایہ اگر سختی سے مجھ سے بات کرتا ہے، یا میں ہمسائے سے سختی سے بات کرتا ہوں، تو یار یہ تو مطلب چینج بھی نہیں کر سکتے آپ ان رشتوں کو۔ تو پھر ٹائروں کی طرح، جس طرح میں نے ٹائر بدل دیا اور نرم ٹائر لے آیا تھا، اسی طرح سخت گو لوگوں کو اپنی زبان کی سختی ختم کر کے نرمی سے بات کرنی پڑے گی۔ دوستو، ایک بے جان لوہے کی بنی ہوئی گاڑی اور ربڑ کے ٹائروں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ کتنی مضبوط گاڑی ہوتی ہے، کتنا ہیوی اس کا انجن ہوتا ہے، فاؤنڈیشن اڑا دی تھی، بنیاد اڑا دی تھی اس کی۔ تو ہماری سخت گوئی، ہماری سخت کلامی ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگی کی خوشیوں کی فاؤنڈیشن اڑا دیتی ہے، تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ جس طرح گاڑی کا سٹیئرنگ کی کنگھی میں نے چینج کروائی، وہ اڑ گئی تھی، اسی طرح ہم اتنی سخت کلامی کرتے ہیں کہ ہمارے گرد رہنے والے سوچ ہی نہیں پاتے کہ انہوں نے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے یا سیدھے جانا ہے، کرنا کیا ہے زندگی میں۔ تو وہ میرا شعر بھی ہے نا کہ کتنے ہی سخت کلامی نے تمہاری مارے، کتنے ہی سخت کلامی نے تمہاری مارے، مت کرو ایسا میری جان، ذرا دیکھ تو لو۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ نرم گوئی سے، محبت سے، پیار سے، خلوص سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔